بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا تیسرا باب ہے منصوبات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معرف باللام کی ندا کا طریقہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا هَذَا الرَّجُلُ وَيَا أَيُّ هَذَا الرَّجُلُ وَالْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَاءِ وَتَوَابِعِهِ لِأَنَّهَا تَوَابِعُ مُعْرَبٍ وَقَالُوا يَا اللَّهُ خَاصَّةً۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب معرف باللام کو ندا دی جائے تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل، یا ھذا الرجل اور یا ایھا ھذا الرجل، اور انہوں نے التزام کیا ہے رجل کے رفع کا، اس لیے کہ یہی مقصود ہے ندا سے اور اس کے توابع کا، اس لیے کہ وہ معرب کے توابع ہیں، اور نحویین نے کہا ہے یا اللہ خاص طور پر۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب معرف باللام کو ندا دی جائے تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل، یا ھذا الرجل و یا ایھا ھذا الرجل، اور انہوں نے التزام کیا ہے رجل کے رفع کا، اس لیے کہ یہی مقصود ہے ندا سے اور اس کے توابع کے رفع کا، اس لیے کہ یہ معرب کے توابع ہیں، اور اہل عرب نے کہا ہے یا اللہ خاص طور پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر منادہ معرب باللام ہو، جیسا کہ اب یہ ہے نا الرجل، یہ معرب باللام ہے، تو پھر حرف ندا اور منادہ کے درمیان کسی نہ کسی چیز کا فاصلہ لانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے یا الرجل، کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر دو اعلی تعریف کا جمع ہونا لازم آ جائے گا۔ یہ جو یا ہے یہ بھی معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الرجل، رجل کے شروع میں جو الف لام ہے یہ بھی معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دو اعلی تعریف اکٹھے جمع نہ ہو جائیں، اس سے بچنے کے لیے کہا کہ آپ نے فاصلہ لے کر آنا ہے۔ اب یہ فاصلہ کیا لے کر آئیں گے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو مذکر ہے تو مذکر میں آپ فاصلہ لے کر آئیں، یا تو ایھا کا، یا پھر ھذا کا، یا پھر ایھا ھذا کا، اور اگر مونث ہے تو مونث میں آپ فاصلہ کیا لے کر آئیں گے؟ ایتھا، یا پھر ھذہ، یا پھر ایتو ھذہ۔ تو یہ فاصلہ لانا ضروری ہے تاکہ دو اعلی تعریف جمع نہ ہوں۔ دوسری بات جو ہم نے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فاصلہ لے آئیں گے تو ان کی ترکیبی حیثیت کیا ہوگی۔ دیکھیں، ان کی ترکیبی حیثیت یہ ہوگی، اگر تو ہے نا ایون اور ایتن، جیسا کہ یہ مذکر ہے تو یہاں پر ایون استعمال ہو رہا ہے، یہ مونث ہے یہاں پر ایتن استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو آپ بنائیں موصوف، ایون موصوف، اور یہ جو الرجل ہے یہ اس موصوف کی بن جائے گا صفت۔ اسی طریقے سے ایتو یہ بنے گا موصوف، اور یہ جو المرأہ ہے یہ اس ایتو موصوف کی بن جائے گا صفت۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو موصوف صفت بنا دینا ہے۔ باقی رہ گیا اس میں یہ جو یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، یہ ہائے تنبیہ ہے، تو یہ متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کی ترکیبی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایون اور ایتن میں۔ اب آگے چلیں، ھذا اور ھذہ، اس میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ ان کو بھی موصوف صفت بناتے ہیں تو تب بھی جائز ہے۔ مطلب یہ کہ ھذا کو آپ موصوف بنا دیں اور رجل کو آپ اس کی صفت بنا دیں، ھذہ کو آپ موصوف بنا دیں، مرأہ کو آپ اس کی صفت بنا دیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس صورت کے اندر ھذا کو بنائیں مبین، اور یہ جو الرجل ہے اس کو آپ بنائیں عطف بیان۔ اسی طریقے سے ھذہ کو بنایا مبین اور المرأہ اس کو بنایا عطف بیان۔ اصل میں اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو معرب باللام ہے آیا وہ مشتق ہے یا پھر جامد ہے۔ اگر تو وہ جامد ہے، جیسا کہ ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں نا جامد ہے، تو جامد ہونے کی صورت میں آپ اس کو عطف بیان بنائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر مشتق ہو تو پھر آپ اس کو صفت بنا دیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ والی مثال بھی ہوگی اور یہ والی مثال بھی ہوگی۔ اب یہ والی مثال لگی، اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا، اس میں ایون بھی ہے اور اس کے اندر ھذا بھی ہے، اور اس میں ایتن بھی ہے اور ھذہ ہے، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں دیکھیں، ایک تو نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ایون ہے اس کو آپ بنائیں موصوف، اسی طریقے سے یہ جو ایتن ہے اس کو بھی بنائیں موصوف۔ اب اس کے بعد آگے بچا یہاں پہ ھذا اور یہاں پہ ھذہ، اس کے ساتھ وہی والا سلوک کریں جو آپ نے یہاں پر کیا ہے، یعنی آپ اس کو بھی موصوف صفت بنا سکتے ہیں کہ ھذا موصوف اور رجل اس کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ ایون موصوف کی صفت بن جائے، اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ھذہ موصوف المرأہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ ایتن موصوف کی صفت بن جائے، اس طرح بھی درست ہے، لیکن بہتر کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ اب اس کو عطف بیان بنائیں، یعنی یہ بن جائے گا مبین اور یہ جو الرجل ہے یہ بن جائے گا عطف بیان، تو مبین اپنے عطف بیان سے مل کر یہ ایون موصوف کی صفت، یہاں پر بھی ایسی ھذہ مبین المرأہ اس کے لیے عطف بیان، مبین اپنے بیان سے مل کر ایتن موصوف کی صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل جائے گا، تو اس طریقے سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ جو یا حرف ندا ہے اس کی وجہ سے منادہ بن جائے گا، اور یہ جو یا قائم مقام ادعو فعل ہے یہ اس کے لیے مفعول واقع ہوگا۔ دیکھیں، یہی والی وہ بات کریں، وَإِذَا نُودِيَ، اور جب ندا دی جائے معرب باللام کو، یعنی منادہ معرب باللام ہو، تو یہ کہا جائے گا یا ایھا الرجل اور یا ھذا الرجل، یا اسی طریقے سے یا ایھا ھذا الرجل۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَالْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَاءِ۔ ایک اعتراض ہوتا ہے جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ماقبل کے اندر وہ اسم جو مفرد معرفہ ہو اس کی صفت کے متعلق یہ الفاظ آئے تھے، ترفع علی لفظہ وتنصب علی محلہ،
یعنی جو مفرد معرفہ کی صفت ہے اس کا لفظوں کے اوپر حمل کرتے ہوئے اس پر رفع بھی پڑھا جا سکتا ہے اور محل کے اوپر محمول کرتے ہوئے اس کے اوپر نصب بھی پڑھا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے مثال پڑھی تھی، یا زیدن العاقل بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا زیدن العاقلہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی تو یہی والی بات ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ ایون یہ معرفہ ہے، تو منادہ جو ہے وہ مفرد معرفہ ہے اور اس کی جو صفت ہے آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ اس پہ رفع ہی پڑھا جائے گا، اس کے اوپر نصب نہیں پڑھا جائے گا. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ماقبل میں تو آپ اجازت دے رہے تھے کہ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر آپ رفع کو ہی لازم قرار دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیں جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ والی جو مثال ہے یا زید العاقل، اور اسی طریقے سے جو یہ والی مثال ہے یا ایھا الرجل یا ھذا الرجل یا ایھا ھذا الرجل، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پر جو منادہ ہے وہ مفرد معرفہ ہے، تب تو یہ دونوں برابر ہیں. لیکن فرق ہے دونوں میں. فرق اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر جو مقصود بالندا ہے نا یا سے، وہ یہ زید ہے جو کہ منادہ ہے. تو یہاں پر مقصود بالندا منادہ ہے، منادہ کی صفت مقصود بالندا نہیں ہے، بلکہ صفت تو ہے وہ ایک امر زائد ہے جو کہ موصوف کی وضاحت کر رہی ہے. جبکہ جو یہ والی مثالیں ہیں یا ایھا الرجل یا ھذا الرجل یا ایھا ھذا الرجل، اسی طریقے سے جو ہم نے مونس کی مثالیں پڑھی، یہاں پر جو مقصود بالندا ہے وہ موصوف نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پر مقصود بالندا ایھا ہو، یہاں پر مقصود بالندا ھذا ہو، یہاں پر مقصود بالندا ایھا ھذا، نہیں، بلکہ یہاں پر جو مقصود بالندا ہے وہ صفت ہی ہے. تو مقصود بالندا جب صفت ہے تو گویا کہ جو مفرد معرفہ والا اعراب ہم نے پہلے منادہ کو دیا تھا، تو یہاں پر منادہ مقصود نہیں ہے بلکہ صفت مقصود ہے، تو ہم وہی منادہ والا اعراب صفت کو دے دیں گے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کے اوپر رفع پڑھنا ہی ضروری ہے. جس طریقے سے منادہ مفرد معرفہ ہو تو اس کے اوپر رفع ہی پڑھا جاتا ہے. پھر اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تھوڑا سا فرق اس اعتبار سے ہے کہ جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اس کے اوپر رفع آئے گا وہ مبنی بر ضم ہونے کی وجہ سے رفع نہیں آئے گا بلکہ مورب ہونے کی وجہ سے رفع آئے گا. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر براہ راست جو حرف ندا ہے صیغہ صفت کے اوپر داخل نہیں ہو رہا ہے بلکہ منادہ کے اوپر داخل ہو رہا ہے. تو یہ ہے تو صفت ہی ہے اور صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر اگرچہ ہم رفع تو پڑھ رہے ہیں مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے، لیکن چونکہ اصالتاً اس کے اوپر حرف ندا داخل نہیں ہوا ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ مورب ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر رفع آئے گا اور آپ اس کے اوپر نصب نہیں پڑھ سکتے ہیں. ذرا دیکھیں اب اس کو. فرما رہے ہیں والتزم رفع رجل، فرمائے کہ انہوں نے رجل کے رفع کو لازم پکڑا ہے. یہ اس مثال میں بھی دیکھیں رجل پہ رفع ہے، اس مثال میں بھی رجل پہ رفع ہے، اس مثال میں بھی رجل پہ رفع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود بالندا یہی صفت ہے، جبکہ اس مثال کے اندر مقصود بالندا صفت نہیں تھا، مقصود بالندا منادہ زید تھا، تو لہذا ہم نے زید کے اوپر تو رفع پڑھا تھا اور عاقل کے اندر ہم نے اختیار دیا تھا آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے دیکھیں وتوابعہ لانها توابع معرب. دیکھیں یہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے. اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بات چلو سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے یہاں پر صفت کے اوپر رفع دے دی ہے کیونکہ یہاں پہ مقصود بالندا وہ صفت ہے. تو جب یہ مقصود بالندا صفت ہے تو پھر اس کی جو آگے صفت ہے آپ اس کے اوپر رفع کیوں دے رہے ہیں؟ اب یہ تو دیکھیں نا، ہے تو مفرد معرفہ ہی ہے اور مفرد معرفہ کی جو صفت ہے وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ترفع علی لفظہ وتنصب علی محلہ، جیسے کہ ہم نے مثال پڑھ لی ہے. تو جو اس کی صفت ہوتی ہے اس کے اوپر تو رفع اور نصب دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ آپ نے یہ کہا کہ اس صورت کے اندر یعنی یہاں پر جو اس کی آگے صفت بنے گی اس کی صفت کے اوپر اب بھی آپ رفع ہی پڑھیں گے، آپ نصب نہیں پڑھیں گے، حالانکہ مفرد معرفہ کی صفت کے اوپر تو رفع اور نصب دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں نا، یا ایھا الرجل الکریم. اب دیکھیں رجل یہ موصوف ہے، الکریم اس کی صفت ہے. اب رجل بھی تو مفرد معرفہ ہے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفرد معرفہ کی صفت کو آپ رفع بھی پڑھ لیں اور نصب بھی پڑھ لیں، جبکہ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ اس میں صرف رفع ہی پڑھ سکتے ہیں، نصب نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے یہ دوسری مثال دیکھیں، یا ایھا الرجل صاحب الفرس. رجل یہ موصوف ہے اور صاحب الفرس یہ اس کی صفت ہے، تو اس صاحبو کو صاحبو بھی پڑھا جانا چاہیے تھا اور صاحبہ بھی آپ پڑھ سکتے تنصب علی محلی کے تحت، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو رفع ہی پڑھ سکتے ہیں، نصب نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اور اس میں فرق ہے. بات وہی ہے کہ یہاں پر جو منادہ مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی بر ضم تھا، مبنی بر ضم تھا، تو اس کی صفت کے اوپر ہم نے رفع اور نصب دونوں کا اختیار دیا تھا. جبکہ یہاں پہ جیسا کہ میں نے اوپر پہلے بتایا کہ یہاں پہ ہم نے جو رجل پہ رفع پڑھا ہے، یہاں پہ رجل پہ رفع پڑھا ہے، یہاں پہ رجل پہ رفع پڑھا ہے، یہ مبنی بر ضم ہونے کی وجہ سے رفع نہیں پڑھا ہے بلکہ مورب ہونے کی وجہ سے رفع پڑھا ہے. تو یہاں پر دیکھیں جو مفرد معرفہ ہے یہ مورب ہے، اور مفرد معرفہ اگر مورب ہو تو اس کی صفت پر بھی آپ نے رفع ہی پڑھنا ہے، جبکہ ان مثالوں کے اندر مفرد معرفہ یہ مورب نہیں تھا، یہ مبنی بر ضم تھا، تو لہذا اس کی صفت کے اوپر ہم نے رفع اور نصب دونوں کا اختیار دیا تھا. یہ جواب ہے. اب ذرا دیکھیں وتوابعہ، اور اس کے تابع کو بھی، یعنی یہ جو مفرد معرفہ ان صورتوں کے اندر ہے جو صفت ہے
اس کا اگر کوئی آگے تابع ہے تو اس کے اوپر بھی رفع ہی پڑا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مورب کا تابع ہے، وہ مبنی کا تابع نہیں. اگر مبنی کا تابع ہوتا تو پھر اس مثال کی طرح ہم اس میں رفع اور نصب دونوں کے اختیار دیتے، جبکہ یہاں پہ مبنی نہیں بلکہ مورب کا تابع ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں وَقَالُوا يَا اللَّهُ خَاصَةً. دیکھیں یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے. اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ منادہ اگر معرب باللام ہو تو یا حرف ندا براہ راست اس کے اوپر داخل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ درمیان میں فاصلہ لانا ضروری ہے. جیسے کہ اس مثالوں میں ایوہا کا فاصلہ تھا، ہادہ کا فاصلہ تھا، ایوہادہ کا فاصلہ تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو منادہ ہے وہ معرب باللام ہے. تو جبکہ جب ہم لفظ اللہ میں دیکھتے ہیں تو اس میں تو یا حرف ندا براہ راست لفظ اللہ پر داخل ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے یا اللہ. تو یہ ایسا کیوں جائز ہے؟ اس کا جواب دیکھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر دو شرطیں پائی جائیں وہاں پر یا حرف ندا براہ راست معرب باللام پر داخل ہو سکتی ہے. وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ وہ ایک شرط تو یہ ہے کہ جو لام ہے وہ حرف تعریف نہ ہو بلکہ کسی محذوف کا عوض ہو. ایک شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لام ہے وہ کلمے کے لیے لازم ہو، وہ لفظ وہ کلمہ اس لام کے بغیر پایا ہی نہ جاتا ہو. تو جہاں پر یہ دو شرطیں پائی جائیں گی وہاں پر یا حرف ندا براہ راست معرب باللام پر داخل ہو جائے گی. اب اس مثال میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا، جو لفظ اللہ ہے اس کے شروع میں یہ جو لام ہے اس میں پہلی شرط بھی پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا جو لام ہے یہ لام تعریف نہیں ہے بلکہ حذف شدہ حرف کے عوض میں اصل میں تھا الہٌ. تو یہ جو حمزہ تھا اس حمزہ کو حذف کر کے اس کے شروع میں لام لیا ہے. تو یہ جو لام ہے یہ حذف شدہ حرف کے عوض میں ہے، یہ حرف تعریف نہیں ہے کہ پہلے نکرہ تھا بعد میں حرف تعریف ڈال کے اس کو معرفہ کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لفظ اللہ کے لیے جو لام ہے یہ لفظ اللہ کے لیے لازم ہے، لفظ اللہ لام کے بغیر نہیں پایا جاتا ہے. تو جب دو شرطیں پائی جا رہی ہیں تو یا حرف ندا براہ راست اس کے اوپر داخل کی جا سکتی ہے. اور خاصتاً کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں خاصتاً کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کلام عرب میں لفظ اللہ کے علاوہ کوئی اور مثال ایسی نہیں ملتی ہے جس میں یہ دونوں شرطیں بیک وقت پائی جاتی ہوں. اس لیے یا حرف ندا صرف لفظ اللہ پر ہی داخل ہوتا ہے، لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور پر داخل نہیں ہوتا ہے.